اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کا خالق ہے اور مالک ہے ارض و سما کا، اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں میں جو ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ ہے اولاد کی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے ناظرین محترم کہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں اولاد طلب کی، تو یقینی طور پر اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اب والدین جب اس دنیا میں اولاد آتی ہے، ایک بہت بڑا جو تحفہ دیا جاتا ہے، تحفے کی صورت میں ان کا نام رکھا جاتا ہے جو اس کی شناخت ہوتی ہے، جو ان کی پہچان ہوتی ہے، جو شخصیت کی پہچان کرانے کے لیے ایک نام ان کو دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نام ہے جو بچے کی شخصیت کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نام کے اس بچے کی شخصیت پر، اور اگر ہوتے ہیں تو بالخصوص ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں نام رکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سے بہت زیادہ پسندیدہ نام ہیں، بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، کس قسم کے نام رکھیں۔ آج جس موضوع پر ہم کلام کریں گے یقینی طور پر اسی تناظر میں گفتگو کی جائے گی، یعنی انسان کی شخصیت پر اس کے نام کے اثرات۔ اب یہ بہت توجہ طلب بات ہے، آپ اس پروگرام کو بہت غور سے دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے جناب کہ نام رکھتے وقت جو والدین ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم نام رکھیں، آیا بنیادی حق نام رکھنے کا ہے کس کا، کہ دادا دادی نام رکھیں یا پھر نانا نانی نام رکھیں، یہ بنیادی حق کس کو دیا گیا ہے، اس تعلق سے بھی کلام کیا جائے گا آج کی اس بزم میں۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، اور ایسی مہمان شخصیات کہ جن کی گفتگو آپ پسند کرتے ہیں، علمی ماشاءاللہ ادبی شخصیت ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہے، کیسی ہیں؟ الحمدللہ، شاد رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ان کے ساتھ جو اگلی مہمان شخصیت اس عنوان پر گفتگو کریں گی، یعنی انسان کی شخصیت پر نام کے اثرات، خوش گفتار ہیں، عمدہ کلام فرماتی ہیں، عمدہ گفتار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ سعید، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے سعدیہ، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ بھی خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ انسان کی شخصیت پر نام کے اثرات، آج ہمارا موضوع یہ ہے امتیاز آپا، انسان کی زندگی میں اس کے نام کی کیا اہمیت ہے؟ ظاہر ہے اس کی شخصیت کی ایک اہم جو ہے جز ہے، اور اس سے اس کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، تو آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، اور اس کے ساتھ کہ نام کی جو شخصیت ہے اس پر اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں، کیسے مرتب ہوتے ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں اور اس کو ان ناموں سے پکارا کرو۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت ناموں سے پکارا، کہیں یاسین فرمایا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر۔ تو یہ پیارے پیارے نام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور ان ناموں سے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو مخاطب کیا گیا قرآن مجید میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نام کتنا اہم ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی یہ تاکید بھی کہ اولاد کے اچھے نام رکھا کرو۔ تو یہ جو اچھا نام رکھنے کا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو آپ نے کتنوں کے نام بدل دیے، اس لیے کہ ناموں کا شخصیت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک پہلو سے تو اس کی شناخت ہے اس نام سے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہو، کسی کو کال کرنا ہو، تو یہاں اگر نام نہ ہو ہمارے تو ہم ایک دوسرے کو کیسے پکاریں، ایک دوسرے کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے۔ تو وہ نام ایک شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا آئینہ ہوتا ہے، اس شخصیت کو تمیز دیتا ہے، پہچان دیتا ہے۔
ہر سطح پر، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ کا نام ہی آپ کی پہچان ہوتا ہے۔ اور جب لوگ آپ کو کال کرتے ہیں، ایک تو اس نام کا اثر ہوتا ہے جو شخصیت کو دیا جاتا ہے، جو نام رکھا جاتا ہے، جو اس کے والدین نے رکھا یا کسی نے۔ دوسرا وہ نام ہے کہ جس سے آپ کو کثرت سے پکارا جا رہا ہے، جیسے کسی کو کوئی خاص لقب دے دیا جاتا ہے اور اس لقب سے اس کو بار بار پکارا جاتا ہے۔ تو زینب یہ ایک اتھینٹک اصول ہے کہ جس نام کو آپ بار بار کال کرتے ہیں اس نام کی صفت اس بندے میں پائی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو لاپرواہی کرتے ہیں، بچوں کو برے برے ناموں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ نے اس کو برا نام دیا تو اس کے وہی اثرات پڑیں گے، اور اگر آپ نے اس کو اچھے نام سے پکارنا شروع کیا تو اس اچھے نام کے اس کی شخصیت پر اچھے اثر پڑیں گے۔ ایک شخصیت پر، اس کی اوورآل جو پرسنالٹی ہے اس پر فرق پڑتا ہے، اس کی عادات پر فرق پڑ جاتا ہے، اس کے مزاج پر فرق پڑ جاتا ہے، اس کی صفات بدلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ بچہ کاہل ہے، سست ہے، تو آپ بجائے اس کو کاہل اور سست کہنے کے آپ اسے کہیں یہ تیز ہے، یہ تو ہوشیار ہے۔ تو جب آپ بار بار اس کو یہ کہیں گے کہ تیز ہے تو وہ تیز ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ سست دماغ ہے یا کاہل ہے، اس دماغ میں کن ذہن ہے، تو آپ اسے کہیں کہ یہ شارپ مائنڈڈ ہے، یہ بہت اچھا سمجھتا ہے، تو آپ یقین کریں جب آپ بار بار اس کو اس طرح سے کہیں گے تو فوراً اس کی شخصیت بدلنی شروع ہو جائے گی۔ یا کسی میں بزدلی کا عنصر پایا جاتا ہے، آپ اسے بہادر کہہ کر بار بار مخاطب کریں گے تو وہ بہادر بن کر دکھائے گا آپ کو۔ تو نام جو ہے وہ شخصیت پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے، اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی استعمال والی چیزوں کے نام رکھے ہوئے تھے، آپ کی تلواروں کے نام ملتے ہیں، آپ کی سواریوں کے نام ملتے ہیں۔ بے شک آج بھی آپ دیکھیں تو لوگ گاڑیوں کو قصوہ کہتے ہوتے ہیں، قصوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا نام میں مبارک تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام رکھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناموں کو بدلا کرتے تھے، اسی لیے بدلا کرتے تھے کہ نام کے شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا نام اچھا اثر ڈالتا ہے اور برا نام برے اثرات ڈالتا ہے، اس لیے آپ نے اپنی آیات مبارکہ میں کتنے افراد کے نام بدل دیے۔ یعنی نام رکھتے وقت بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت سوچ بچار کر جو بچہ اس دنیا میں آیا اس کا بہت ہی اہتمام کے ساتھ نام رکھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شخصیت پر اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوں گے۔ سعدیہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ بچوں کا نام رکھتے وقت اب ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کیا باتیں ہیں جن کی احتیاط برتنی چاہیے، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے سب سے پہلی بات کہ انسان کے نام کا اس کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ابھی ابتدا میں آپا نے بہت خوبصورت بات کی، اسی بات کو اگر ہم آگے لے کر چلیں تو دیکھیے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جہاں دیگر اور کاموں کی طرف دھیان جاتا ہے وہاں سب سے پہلی دوڑ بچے کا نام رکھنے پر ہوتی ہے، اور والدین کا فرض ہے کہ وہ بچے کا اچھا نام منتخب کر کر رکھیں۔ پہلا تو اصول یہی ہے کہ اس کا نام رکھا جائے، پھر نام بھی ایسا کہ جو اچھا نام کہلایا جائے، کیونکہ دیکھیے جب سے دنیا بنی ہے ہر مذہب و ملت میں ہر شخص کی پہچان کے لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں بچوں کے نام رکھنے کی بات آئی تو دیکھیے سب سے پہلی بات کہ انسان کو چاہیے، والد کو چاہیے کہ اپنے بچے کا نام ایسا چوز کرے کہ جس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں اور اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اللہ رب العزت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت پسند ہے، لیکن اگر بچے کا نام عبد الرحمن اور عبداللہ رکھ رہے ہیں، عبد الرحمن رکھ رہے ہیں، عبد الخالق رکھ رہے ہیں، تو خالی رحمان پکارنا یا خالی خالق پکارنا یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صرف رحمان اسی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے جب صفاتی نام رکھنے کی طرف جائیں تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ جب بندہ نام رکھے تو اس سے پہلے عبد ضرور لگائے، یعنی اللہ کا بندہ، خالق کا بندہ، اسی طرح معبود کا بندہ، تو کوشش کیجئے رحمان کا بندہ، تو اس سے پہلے عبد ضرور لگائیے، اور جب نام رکھیں تو سب کو تلقین کیجئے کہ پورا نام پکاریں۔ بچے کا جب آپ گھر میں پورا نام لیں گے تو سب کی عادت ہی یہی بن جائے گی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام ہے اور ذاتی نام ہے۔
اس پر رکھیے، کیونکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بہت ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محمد نام کا بچہ جس دسترخوان پر بیٹھے اس کی برکات بڑھ جایا کرتی ہیں، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، یعنی جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو، تو احمد بھی رکھیے، محمد بھی رکھیے۔ ہاں اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ اس نام کو کوئی بگاڑ نہ دے یا غلط زمرے میں یا غلط طریقے سے نہ پکار لے، تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس کو پکارنے کے لیے کوئی اور اچھا نام تجوید کر سکتے ہیں، جیسے عاقل ہے، دوسرے نام ہے، یعنی جب آپ کسی بچے کو، ابھی جیسے آپا نے بھی بات کی، کسی بچے کو اگر آپ عاقل کہیں گے تو جتنی بار اس کا نام کال ہوگا اس کا مطلب کہ اس کی عقل بڑھ رہی ہے، عقل سے نکلا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ سست قائل ہے، آپ اس کو بدھو ہی کہے جا رہے ہیں تو وہ ویسا ہی بنتا چلا جائے گا، اس کے اندر عقل نہیں آئے گی۔ تو کوشش کیجئے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، امہات المومنین، ہمارے پاس ایک فہرست موجود ہے اور اتنے خوبصورت نام ہے، اور کوشش کیجیے جب ہم صحابہ کرام یا بزرگان دین کے نام پر نام رکھ رہے ہیں تو پھر کسی قسم کا خدشہ نہیں پیدا کریں، کیونکہ اگر کسی کے نام کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت تبدیل کر دیا کرتے تھے، اس کا وہ نام رکھتے نہیں تھے۔ تو نام اچھا رکھنے کی ذمہ داری والدین پر آتی ہے کہ اس کا نام کس حساب سے رکھیں۔ آخری بات بس یہ میں کروں گی کہ عبد الحمید بن ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے ایک حدیث مبارکہ بیان کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے نام کے معنی اچھے نہیں ہیں، یعنی تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، تو آپ کا نام میں سہل رکھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے باپ دادا نے میرا نام حزن رکھ دیا ہے تو میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اس دن سے آخر وقت تک ہمارے خاندان میں صرف تنگی ہی رہی، سختی ہی رہی۔ تو کوشش کیجئے کہ جب بھی نام کو چوز کریں تو اچھے نام لے کر رکھیں۔ جب ہم اچھے نام لے کر رکھیں گے اور اسی نام سے پکاریں گے تو بچے پر بہت اچھے اثرات پڑیں گے۔ صحیح۔ اب جناب جس طرح سے ناموں کے تعلق سے بات کی گئی کہ نام بڑے پیارے اور سوچ بچار کر رکھنے چاہیے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام کے ناموں پر نام رکھیے۔ محمد نام اتنا پیارا ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ظاہر ہے بہت پیارے پیارے نام ہیں، یعنی اس تعلق سے ہم محمد لگا کر آگے کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نام رکھنے کا۔ اور اگر ایسا گمان، جیسا کہ سعدیہ نے آپ سے کہا کہ ایسا گمان ہے کہ کہیں آپ بے ادبی کے زمرے میں اگر اس نام سے آپ کو اتنی محبت عقیدت ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے، تو پھر اس کا کوئی جس طرح سے نک نیم رکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک تجویز ہمارے پینل کی جانب سے آئی ہے۔ مزید اس پر کلام کریں گے، ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میری پہچان میں حاضر خدمت ہیں۔ آج عنوان ہے جناب انسان کی شخصیت پر نام کے اثرات۔ اس تعلق سے سحر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے۔ بہت ہی پیارا پینل آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ، دونوں ہی کی جانب سے نام کے تعلق سے بہت پیاری گفتگو سامنے آئی ہے۔ اب تک کی گفتگو یقینی طور پر آپ نے سنی ہوگی اور بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ حاصل کیا آج کے اس پروگرام سے۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جناب امتیاز آپا، یہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ کچھ لوگ عادات کے حساب سے بھی نام رکھنے کو اہمیت دیتے ہیں، اب کیا عادات کی کوئی اہمیت ہے نام کے تعلق سے؟ فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں جب بھی ہم نام رکھتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ نام ہماری مذہب کی جھلک دیتا ہے، نام سے ہماری تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نام سنتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ صورت سے پتہ چلتا ہے، سیرت سے پتہ چلتا ہے، نام سے پتہ چلتا ہے کہ کس علاقے سے اس کا تعلق ہے، اس علاقے کی تہذیب بھی اس نام کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ بامانی لفظ رکھتے ہیں ناموں میں، جیسے لغت سے آپ نے معنی دیکھ لیا۔ ایک اور طریقہ جو ہے وہ علم العادات کا ہے، جسے نیومرالوجی کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا علم ہے جس طرح آپ سائنس کے دیگر علوم کو، بایو کو سیکھ رہے ہیں، کیمسٹری کو پڑھ رہے ہیں، آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، آپ ریاضی پڑھ رہے ہیں، میتھ اور الجبرا پڑھ رہے ہیں، بالکل علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی دیگر قدیم سائنسی علوم کی طرح علم العادات بھی ایک قابل احترام علم ہے، اور اسے سیکھا جاتا تھا باقاعدہ، اور مصریوں اور قدیم کلدانیوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا۔
آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے احصیٰ کل شیء عددا، کہ ہم نے ہر چیز کو عدد میں سمیٹا ہے. پھر اس علم الاعداد میں سب سے چھوٹا عدد 1 کا ہے اور سب سے بڑا 9 کا ہے، جسے 19 بنتا ہے. تو اب تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 19 کا عدد، اس کا ڈیزائن، اس کا تناسب آپ کو اتنی کثرت سے ملے گا کہ جسے اللہ رب العزت نے ان اعداد کو استعمال کیا ہے قرآن مجید میں. آپ دیکھیں تو 7 سماوات کا ذکر آتا ہے، پھر اسی طرح مہینوں کا ذکر آتا ہے، تو اعداد استعمال ہوئے ہیں بہت زیادہ. پھر ان اعداد کی آپ حروف کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ہر حرف کا ایک عدد دیا جاتا ہے اور ہر حرف کے اس عدد کے مطابق اس نام کے اعداد نکالے جاتے ہیں. جیسے آپ کا زینب نام ہے تو زا کے کتنے نمبر ہیں، کتنے عدد ہیں، یا کے کتنے، نون کے، با کے کتنے، پھر ان کو ملایا جاتا ہے، پلس کیا جاتا ہے، تو جتنے نمبرز آئیں پھر ان کو جمع صغیر کے ذریعے چھوٹا عدد نکالا جاتا ہے. تو نام کا جو عدد نکلتا ہے اس عدد کے پھر شخصیت پر اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو پرانے ایک نام ہے فیثاغورس، افلاطون، گیرو، تھیلز، یہ بڑے ماہر ریاضی دان تھے. اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک شخص ان اعداد کی روشنی میں آپ دیکھیں تو اس کے اندر کا جغرافیہ پوری طرح سامنے آ جاتا ہے، عیاں بیاں ہونے لگ جاتا ہے ان اعداد کی روشنی میں. اور اعداد کی تبدیلی سے شخصیت پر فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے لیکن چونکہ آج کل یہ اتنا عام استعمال میں نہیں ہے، لیکن اس کی ایک اہمیت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو کہیں ملے، آپ کو اس علم کی روشنی میں نام رکھنا پڑے تو اس رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعداد کو استعمال کیا، ان اعداد کی متعلق رہنمائی بھی کی اپنی بکس میں. پھر آپ دیکھیں تو آیات قرآنی کے جو نقش بنائے جاتے ہیں، تعویذات بنائے جاتے ہیں، اور ان تعویذات کے اثرات فوراً پڑتے ہیں انسانوں پر. تو وہ کیا ہیں، وہ بھی ان اعداد کی اس طاقت کو ایک خاص تناسب سے استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر اس سے فرق پڑ جاتا ہے اس شخصیت پر، بیماری سے شفا بھی مل رہی ہوتی ہے. تو اعداد اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ جو سیکھتا ہے علم الاعداد کو وہ اس کے اثرات کو بھی پا لیتا ہے. اور چونکہ اس کا تعلق بھی ان علوم سے ہے جو بہت قدیم سائنسی علوم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ علوم جو ہیں یہ چلے آ رہے ہیں. تو آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اس کی اہمیت ہے. بالکل صحیح. اور بہت ساری کتابیں اس تعلق سے ملتی ہیں کہ کتابیں پڑھ کے ہم تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں. بالکل، یہ میں نے بھی اسی سے سیکھا تھا. یہ میں نے کافی عرصہ پہلے کہ ناموں کے اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں. ابجد، حروف ابجد کہا جاتا ہے. تو الف کا 1 ہے، با کا 2 نمبر ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے. اس طرح 9 نمبر پہلے والے آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ان نمبروں سے آپ نام، جیسے نبی کریم علیہ السلام کے نام مبارک محمد کے 92 آتا ہے. جب ناموں کا میم کے نمبر اور ہا، میم اور دال چاروں نمبر آپ اکٹھے کرتے ہیں تو 92 آتا ہے. تو 92 کو آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ استعمال کیا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے نام مبارک کے اس عدد کو. پھر جمع صغیر کے ذریعے 9 اور 2 کو پلس کر کے 11 آیا، 1 اور 1 کو پھر پلس کیا تو 2 آتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے نام مبارک کا عدد 2 ہے. ابھی جیسے بسم اللہ کے لحاظ سے بھی تو ہم بسم اللہ کے لحاظ سے بھی نکالے جاتے ہیں. تو اسی طرح آیات قرآنی کے نکالے جاتے ہیں. تو ان کو نقش میں، تعویذات میں بھی استعمال کیا ابھی جاتا آپ نے زینب کا بتایا، کیا عدد بنا میرا؟ نہیں، میں نے اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا. ہاں جی، کیلکولیٹ اگر آپ مجھے کاپی پین دیں گے اس پروگرام کے بعد میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دوں گی. بتائیے گا ضرور. اچھا سعدیہ، جس طرح سے ابھی نک نیم کی بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی وقفے پہ جانے سے قبل بھی اپنے گفتگو میں اس بات کو رکھا. اب ہماری سوسائٹی میں ناموں کو بگاڑنے کا بڑا رواج ہے. نک نیم بھی رکھیں تو بہت اچھا سا رکھنا چاہیے. وہ اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ وہ شخصیت ہی بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے. جس طریقے سے اب اگر کسی کا نام عدنان ہے تو عادی کر دیا، کوئی بیچارہ کالا ہے تو اس کو کالو کہنا شروع کر دیا، کسی کا چھوٹا قد ہے تو اسے چھوٹو کہنا شروع کر دیا. یہ بڑی غیر مناسب بات ہے اور یقینی طور پر ظاہر ہے جس کو آپ کہیں گے اسے بھی برا لگتا ہے. ایک دل میں ایک کسک سی رہ جاتی ہے، عجیب سا معلوم ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو انسان کے اندر ایک خامی ہے، اگر کسی کا رنگ دبا ہوا ہے یا سانولا ہے تو اس کو کالو کہیں، یا کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹے قد کے تعلق سے اس کا نام رکھ لیں. تو انسان کی پہچان اس طرح سے نہیں کرانی چاہیے. یہ کیسا فعل ہے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بات کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم آغاز سے بات کر رہے ہیں کہ نام اپنا اثر رکھتے ہیں اور جس نام سے بھی پکاریں گے اس نام کا اثر ضرور ہوگا.
بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک میں یہاں پہ ایک واقعے سے یہ بات کلیئر کروں کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے کہا تو پہلا شخص کھڑا ہوا، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام مرہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے تو معنی کڑوے کے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میرا نام حرب ہے، اس کے معنی جنگ و جدل کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی بیٹھا دیا۔ جب تیسرے شخص کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا یعیش، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں زندگی گزارنے والا، تو آپ نے ان کو دعا بھی دی، برکت کی، اور ان سے کہا کہ آپ اونٹنی کا دودھ دھوئیں۔ تو دیکھیے نام کا اثر کتنا ہے کہ اونٹنی کا دودھ دھوتے وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ جس کا نام اچھا ہے اس کے اثرات بھی ویسے ہی اگلے شخص پر بھی، اگلی چیز پر بھی ویسے ہی پڑیں گے۔ تو نام بگاڑنے کی جہاں تک بات ہے، یہ ابتدا اکثر گھروں سے ہی ہوا کرتی ہے، کیونکہ بچے کو اس کے اصل نام کے بجائے اگر وہ کالا ہے تو کالو، چھوٹا ہے تو چھوٹو، موٹا ہے تو موٹو، یا دیگر ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور پھر وہی نام اس کا مشہور ہو جاتا ہے اور سب وہی نام لیتے ہیں۔ دیکھیے نک نیم لینے کی بات جیسے میں نے پہلے کی تھی، تو وہ نام رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن نام بھی ایسے بامعنی رکھے جائیں کہ اس کا وزن برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی پسند سے رکھ دیں کہ اگلے شخص کو بھی اپنی بے عزتی فیل ہو، اس میں وہ اچھا فیل نہ کرے اگر اس کو پبلکلی اس نام سے پکار لیا جائے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے بلایا کرتے تھے تو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے پیار سے نام لیتے تھے تو عائش بھی آیا ہے کئی جگہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں لیتے تھے، لیکن نام کو چھوٹا کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اس کے معنی تبدیل نہ ہو جائیں۔ جیسے حبیب نام کو آپ چھوٹا نہیں کر سکتے، محمد نام کو آپ چھوٹا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے معنی ہی الگ ہو جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے۔ تو نام ہمیشہ نک نیم ایسا رکھیں کہ وہ بگاڑ کا سبب نہ بنے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم سب سے زیادہ معاشرے میں جب برائی پھیلتی ہے نام کے بگاڑ سے، پھر وہ لڑائی جھگڑے بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کا نام سن کر کسی کو پکار لیتے ہیں، جیسے کوئی بچہ گزر رہا ہے، اس نے کہا یہ تو کالا ہے، اگلا شخص کہہ دے اس کو کالو، اور اس کو اکثر کہتے ہوں، اس کو بے شک گھر میں برا نہیں لگتا ہو، لیکن اگر کسی کے سامنے پکاریں گے تو یہ لڑائی جھگڑے کا بھی باعث ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ان چیزوں سے بچیں، اور یہ جو نام بگاڑنے کی ایک روایت ہے، ایک ریت ہے، اس سے بچیں، کیونکہ یہ ایک تذلیل کا سبب ہے کہ آپ اگلے کو عزت نہیں دے رہے، اور پھر جب ہمارے پاس اتنے خوبصورت نام ہیں تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ان کو بگاڑ کر پیش کریں؟ تو نک نیم رکھیے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ جیسے سعد کو سعدی اکثر لوگ کہتے ہیں، تو سعدی نام بھی اچھا ہے، سعد نام بھی اچھا ہے، تو کوشش کیجئے کہ آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، یا اگر آپ کو ہے کہ بے ادبی کا زمرہ ہے تو آپ رکھیں، لیکن نام ہمیشہ بامعنی رکھیں، کیونکہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت پکارے گا تو تمہیں تمہارے باپ کے نام، کئی جگہ آیا تمہیں تمہارے آبا کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے ناموں کو خوبصورت رکھو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت پکارے تو تمہارے خوبصورت نام سے تمہیں پکارا۔ بے شک، اور آپ میری بات سے یقینی طور پر اتفاق کریں گے، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ گول مول سا ہوتا ہے، پیارا سا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اس کو گولو مولو یا موٹو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کو ظاہر ہے اس نام سے اگر بلائیں گے تو بہت ہی زیادہ اس کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن چونکہ گھر والوں کی اتنی عادت ازبر ہو جاتی ہے، ان کی زبان پہ وہ اتنا رواں ہو جاتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی پھر اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور پھر شخصیت متاثر ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت مسخ ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ وہ شاید اپنے گھر والوں سے ایسے نہ کہہ سکے، لیکن اندر سے اسے کہیں نہ کہیں کجی سی محسوس ہوتی ہے، تو یقینی طور پر آپ بھی اس بات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، اس مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں، ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں۔ پہلے تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ۔ ناموں کے تعلق سے آج بہت ہی پیارا پروگرام، ہمارے سامنے ہماری شخصیات جو بیٹھی ہیں، معزز مہمان شخصیات، ان کے بھی بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اور یقینی طور پر وہ ممتاز ہیں، امتیاز ہیں تو یقینی طور پر ممتاز ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے امتیاز آپا
کہ جس طرح سے نام کے اثرات کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، اب ہم نے یہ بھی جانا کہ بھئی اگر آپ نک نیم بھی رکھ رہے ہیں تو کوئی اچھا رکھیں، کوئی عیب نہ ہو. اگر کوئی جس طرح سے ہم نے وقفے پہ جانے سے قبل بھی اپنے ناظرین کو بھی کہا کہ جو اگر کوئی چھوٹے قد کا ہے تو اسے اس طرح سے نہ پکاریں تو یہ اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے. اب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ ہم نے کوئی بچے کا نام منتخب کر لیا، اب اس کا نام ہم نے رکھ بھی دیا ہے، تو بالفرض اگر پیدائش کے وقت اس کا وہ نام ہم نے اچھا نہیں رکھا یا ہمیں بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ یہ نام اچھا نہیں ہے، تو کیا اس کے بعد وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ اس تعلق سے ہماری ناظرین کی بہنوں کی کچھ رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے زینب، ہم ہر چیز کے لیے اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں، تاریخ صحیح. اسلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اگر ان کا بامانی نام نہیں ہوتا تھا یا معنی اچھے نہیں ہوتے تھے صحیح ہے. تو آپ فوراً ان کا نام بدل دیا کرتے تھے. جیسے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، آپ نے بدل کر فوراً تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الشمس تھا تو آپ نے نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا. پھر آپ دیکھیں تو عربوں میں ایک بڑا رواج ہے کنیت کو استعمال کرنا. آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت اپنے بیٹے بڑے صاحبزادے ابو القاسم کے نام پر تھی. تو یہ ایک عربوں کا اور اسلام کی ایک تاریخ کا حصہ رہا ہے کہ آپ ناموں کے علاوہ کچھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کنیت سے پکار سکتے ہیں ایک دوسرے کو. اسی طرح آپ اچھے اچھے القابات سے پکار سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو القابات عطا فرمائے اور آپ دیکھیں تو اصل نام کو لوگ بھول گئے. آج سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق صدیق اکبر کہہ کر پکارا جاتا، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہہ کر، سیدنا حضرت عثمان غنی کو غنی کہہ کر، اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو اسد اللہ اور کرم اللہ اور وجہ اللہ کہہ کر بلایا جاتا ہے، حیدر کرار کہہ کر، ابو تراب کہہ کر. تو یہ مختلف نام ہیں، مختلف القابات ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمائے. وہ اس سے معروف بھی ہو گئے اور اس سے ناموں کو جو ضروری پڑا تو ان کو تبدیل بھی کیا. اب یہاں یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف افراد کے ہی نہیں بلکہ وادیوں کے نام بدلے، زمینوں کے نام بدلے، اور جب نام بدلا جاتا تھا تو زمین کی خصوصیات بدل جاتی تھی. آپ دیکھیں نام کتنا اہم ہے کہ ایک زمین افرا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو اس کا مطلب تھا کہ بنجر زمین، تو آپ نے اس کا نام خضرا رکھ دیا. خضرا کہتے ہیں سبزے کو، تو وہ زمین سرسبز ہو گئی. اسی طرح ایک وادی تھی جسے شعب الدلالہ کہا جاتا تھا، دلالہ کہتے ہیں گمراہی والی وادی، تو آپ نے اس کا نام شعب الہدا رکھ دیا کہ ہدایت والی وادی. تو اس طرح ایک خاتون کا نام آسیہ تھا عین اور سعاد سے، جس کا مطلب ہوتا ہے گناہگار، تو آپ نے اس کا نام بدل کے جمیلہ رکھ دیا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث اور حمام نام کو پسند فرمایا. حارث کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے والے کو، حمام کہتے ہیں آخرت کی فکر کرنے والے کو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف نام بدلے بلکہ القابات بھی خوبصورت عطا کیے، نام بھی خوبصورت عطا کیے کہ جس سے ناموں کا شخصیت پر اثر پڑتا ہے. اب ہم دور حاضر کو لیں تو آپ دیکھیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے پر نام کے اثرات جو ہیں وہ برے پڑ رہے ہیں. جیسے میں نے اپنے ایک زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ایک بچے کا نام تھا، اس کا معنی جو تھا وہ چیرنے پھاڑنے والا آ رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا وہ کسی سے سنبھلتا ہی نہیں تھا، اتنا ضدی تھا. انہوں نے اس کا نام بدل کے تو چینج کر دیا اور پھلدار نام معنی اس کا آیا، وہ نام رکھا، تو بچے کی شخصیت ایک دم بدل گئی. تو اس طرح سے ناموں کے معنی کی وجہ سے بھی بچوں پر اثرات پڑتے ہیں. مگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ جب آپ کی سندوں پہ نام آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو تبدیل کرنا ایک جان جوکھوں کا کام ہے. تو آپ کوشش کریں کہ 9th میں جانے سے پہلے بچے کا نام اگر تبدیل کرنا ہے تاکہ بورڈ میں اس کی جب انٹری ہو تو وہ نئے نام کے ساتھ ہو، اگر اس کی شخصیت پر وہ پازیٹیو اثرات نہیں ڈال رہا وہ نام. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً نام بڑا اچھا لگ رہا ہے مگر اس بچے کو سوٹ نہیں کر رہا، تو وہی نام کسی اور کو سوٹ کرتا ہے، اس بچے کو نہیں سوٹ کرتا. اور اس میں بھی بہت سارا دخل ہے آپ کی کائنات کا، اس کی پیدائش کے وقت کا اور ان چیزوں کا. تو ان چیزوں کو جب مد نظر رکھ کے پھر نام رکھا جاتا ہے تو شخصیت پر اور پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں. تو اچھے القابات رکھنا، اچھا تخلص جیسے لوگ شعراء رکھ لیتے ہیں ان ناموں سے پکارنا، تو وہ بھی ایک سوٹ کرتا ہے اور ایک شخصیت پر اچھے اثرات ڈالتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ برے برے لقب نہ رکھو، یہ معاشرتی آداب میں سے ہے. بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ
تو فسق و فجور والے نام رکھنا برا ہے. بعد الایمان، ایمان والے ہو گئے ہو، اب تو تم بکے ہوئے ہو، اب تو اپنے نام رکھتے ہوئے دھیان رکھو، ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے دھیان رکھو کہ نام وہ ہو جس سے پتہ چلے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہو. تو ایک معروف طریقہ یہ ہے کہ سابقہ یا لاحقہ لگا لیا جاتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کا، جیسے محمد سلیم اختر، محمد نعیم اختر. تو اس طرح کیا ہے کہ محمد کا نام مبارک کی برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے، نام بھی سلیم نعیم اس طرح سے آ گیا تو ان ناموں سے پکارا بھی جاتا ہے، تو بے ادبی بھی نہیں ہوتی، نام مبارک کی برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے. قیامت کے دن جب اللہ بلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام مبارک سے، تو جن جن کے نام محمد ہوں گے وہ اٹھ کر چل پڑیں گے. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ میں اس نام کی حیا کرتا ہوں اور ان سب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو اس لیے نام اسلامی رکھیں جو ہماری مذہب اور ہماری تہذیب کی عکاسی کرتا ہو اور بامانی ہو، اور شخصیت پر انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، آپ کے بچے نیک اور صالح. یعنی یہ بات تو جناب طے ہو گئی کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بچے پر اس کا نام سوٹ نہیں کر رہا ہے اور اس کی کہیں نہ کہیں شخصیت متاثر ہو رہی ہے، تو بہت آسان سی بات ہے کہ اس کا نام تبدیل کر دیا جائے، اس کا نام بدل دیا جائے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اکثر خاندانوں میں اس کو بہت بڑا مسئلہ بھی بنا دیا جاتا ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے سعدیہ، وہ آپ کی طرف پیش کر رہی ہوں کہ اب جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کا نام رکھا جائے، اس کا پیارا سا نام رکھا جائے. اب یہ ایک بڑی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، بڑے جو ہے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اس بات پر فیملیز میں کہ نام آخر بچے کا رکھنا کس نے ہے. آیا کہ اس کے دادا دادی نے رکھنا ہے، سسرال والے کہتے ہیں کہ ہم نام رکھیں گے، ننیال والے کہتے ہیں ہم نام رکھیں گے. اس سے بڑے فیملی میں تضاد بھی پیدا ہو جاتے ہیں. والدین کا ظاہر ہے اپنا، ان کی اولاد ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کا نام خود رکھیں. آپ یہ فرما دیجئے کہ بنیادی حق کس کا ہے کہ وہ بچے کا نام رکھیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو سب کی مشاورت سے نام کو رکھا جا سکتا ہے، اچھا نام تجویز کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک حق کی بات ہے تو والد کا حق ہے کہ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کریں اور اس کا خوبصورت نام رکھے. اب والد چاہے تو کسی کو بھی یہ حق دے سکتا ہے کہ وہ رکھ لیں، یا پھر ہوتا یہ کہ دادا دادی چاہتے ہیں یا نانا نانی چاہتے ہیں ہم رکھیں، تو کسی کی بھی ناراضگی مول لینے کی نہیں ہے ضرورت، کیونکہ اس میں بے ادبی کا بھی زمرہ ہے. اگر وہ چاہتے ہیں اور اگر با اثر نام ہے ان کے پاس اور وہ رکھنا چاہتے ہیں تو سب کی مشاورت سے اس نام کو رکھا جا سکتا ہے. لیکن حق کی بات آتی ہے تو یہ والد کا حق ہے کہ والد اپنے بچے کا نام رکھے اور خوبصورت نام رکھے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ خالہ پھپھو سبھی لوگ تیار ہوتے ہیں نام رکھنے کے لیے. تو دیکھیے، اچھا نام وہ نام نہیں ہے جو بولنے میں اچھا لگے، اچھا نام وہ نام ہے جو با اثر ہو، جس کے معنی سمجھ میں آئیں، جس کے معنی بچے کی شخصیت پر اچھے مرتب ہو، جس کے اثرات خوبصورت آئیں. اور برا نام یہ نہیں کہ جو بولا جا رہا ہے برا ہے برا ہے برا ہے، کیا پتا وہ آپ کے اپنے نزدیک آج کل جس طرح کے نام ہیں اور ہم رکھ لیتے ہیں اس کو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے کیا معنی ہوں گے کیا نہیں ہوں گے. تو کوشش کیجئے کہ اچھا نام وہی ہے جو با اثر ہو. اور ہمارے پاس ایک پوری ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، امہات المومنین کے نام سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام کے نام سے ایک لسٹ موجود ہے. آپ ان کے ناموں کو نکلوا کر رکھ لیجئے، یا ویسے بھی رکھیں گے تو نسبت سے رکھیں گے تو اس نسبت کا اثر ضرور دیکھیں گے بچے کے اوپر. تو حق والد کا ہے، لیکن سب کی مشورے سے، سب کی رضامندی سے اس نام کو رکھا جا سکتا ہے. صحیح. یعنی اگر والد اپنے اس حق سے مستثنا ہونا چاہیں تو وہ آرام سے ہو سکتے ہیں، وہ بچے کی والدہ کو بھی یہ حق دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ نام رکھ لیں، سسرال والوں کو دے سکتے ہیں. جی جی، 2-3 نام ملا کے آج کل رکھ لیا جاتا ہے نام، اللہ تاکہ سارے خوش ہو جائیں. پرچیاں لیکن پکارنا وہی اسی نام سے آپ نے جس سے آپ بار بار پکار رہے ہیں، اس نام کا اثر اس کی شخصیت پر زیادہ یعنی پڑے با گا. معنی نام رکھیں جس کے معنی بھی اچھے ہوں اور ظاہر بلانے میں بھی اچھا. اکثر یہ مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے کہ بڑا یونیک سا نام رکھنا ہے. امتیاز آپا کیا کریں اس بارے میں بھی کچھ فرمائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نام تو ہے لیکن کچھ یونیک ہو جو کسی کا نہ ہو. اکثر یہ بھی لوگ کہتے ہیں. اور آج جس کا نام پوچھوں تو اس کا مطلب کیا ہے، تو جنت کا دروازہ، جنت کا باب، جنت کا درخت، اور یہ معنی جو وہ اس سے گوگل سے دیکھ کے تو اس سے رکھ لیتے ہیں. آپ رکھیں ضرور، اچھے اچھے نام رکھیں، ان کا معنی آپ تلاش کریں، آپ نسبتیں تلاش کریں اپنے انبیاء کرام سے جیسے بات ہو رہی تھی، اور اس نسبت کے بعد پھر آپ نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے.
صحیح. ابھی اسی لیے تو ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا چیزیں دیکھ کے رکھنا ہے نام. صحیح. یہ تو پوری ایک آپ کی جانب سے ایک کلاس ہی ہو گئی کہ بچوں کو کس طرح سے نام رکھے جائیں, کیا کیا اس نام رکھنے سے پہلے احتیاط برتنی. یہ بڑی اچھی اور بڑا اچھا مجھے معلوم ہوا کہ ظاہر ہے کیونکہ ایک بہنوں کی بچیوں کی بڑی تعداد ہمارے اس پروگرام کو دیکھتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی خاندانوں میں, جس پر بڑے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا آپ کی طرف سے بھی مشورہ گیا کہ بھئی نام ایک تو بامعنی رکھیں, دوسرا مشاورت, سعدیہ نے بتایا کہ مشاورت کے ساتھ رکھیں. کوئی میسج لاسٹ میں ہماری بہنوں کو دینا چاہیں, فرمائیے گا. دیکھیں زینب, میں تو یہ سوچ رہی ہوں آپ کے اس پروگرام کی تیاری کے دوران کہ میں بھی اپنی چیزوں کے بھی نام رکھوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے, تو ہم اس سنت سے محروم کیوں ہیں؟ پہاڑوں کے نام رکھے ہاں جی, پہاڑوں کے نام, اپنی چیزوں کے نام جو خصوصی طور پر آپ کی ہیں, آپ کی جگہوں کے نام, آپ کے کمروں کے نام. اور یہ اتنی بڑی لسٹ میرے سامنے آئی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزوں کے نام میں مبارک موجود ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے نام دینے چاہیے, اور ناموں کا اچھا اثر پڑتا ہے ایک دوسرے پر بھی. باقی یہی ہے کہ اگر آپ کو نام پسند نہیں آ رہا یا کچھ بھی ذاتی طور پر, اس لیے میں نے کہا کہ 3 چیزوں کی بھی گنجائش ہے آپ کے. کنیت کی بھی گنجائش ہے کہ آپ کنیت سے پکاریں, لقب آپ کوئی سا بھی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اچھے القابات سے, پھر آپ تخلص اختیار کر سکتے ہیں. تو ان کے ذریعے آپ اپنے نام کے اثرات کو توڑ سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آج کل چونکہ پرابلم ہوتا ہے کہ سندوں پہ اور ڈگریز پہ نام آ جاتا ہے, تو پھر آپ آسانی سے اسے بدل نہیں سکتے. پھر ادبی نام آپ اپنا الگ سے چینج کر سکتے ہیں. آپ ادب پہ کام کریں, اردو ادب پہ, انگلش لٹریچر پہ کام کریں. تو شاعر حضرات تخلص رکھتے ہیں. ہاں جی, شاعر تخلص رکھتے ہیں, اور لکھنے والے رائٹر اپنا نام کچھ اور رکھ لیتے ہیں. تو گنجائش موجود ہے کہ آپ نام کو اپنے بدل کے, یعنی آپ نے کوئی قلمی نام رکھ لیا, بالکل اچھا بھی لگتا ہے, اچھا معلوم ہوتا ہے. آپ کے اوپر اگر کوئی ایسے القابات ہیں تو آپ کو اچھا معلوم ہوتا ہے. سعدیہ, ہماری دیکھنے والی بہنوں کو, بچیوں کو آپ کی جانب سے بھی میں چاہوں گی کہ بہت پیارا سا کوئی میسج چلا جائے, فرمائیے. جی, بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہمارا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو دین اسلام نام رکھنے کے حوالے سے بھی ہماری بہت خوبصورت رہنمائی کرتا ہے کہ شروع سے اب تک ہم نے جس پہلو کو ڈیفائن کیا, اور آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا. تو پھر ہمارے پاس جب ایک چیز موجود ہے کہ ناموں کا بھی پوری ترتیب, ساری چیزیں ہمارے دین نے ہمیں سکھا دی ہیں, تو کیوں نہ اسی پر عمل کیا جائے. اور پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر کسی کا کوئی نام ایسا رکھنا ہے تو اس کو محبت کا نام دیجئے, تو ایسا بامعنی نام دیجئے کہ جس سے اس کی پہچان بنے, تو معاشرے میں اس کا ایک نام ہو, اور وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان تصور کرے. صحیح, زبردست, بہت پیاری آپ دونوں ہی کی جانب سے گفتگو بیان کی گئی ناموں کے تعلق سے کہ شخصیت پر نام کے کیا اثرات موجود ہوا کرتے ہیں. دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امتیاز آپ تشریف لائیں, سعدیہ سعید صاحبہ آپ تشریف لائیں. آپ نے اس پروگرام کو بہت ہی خوبصورت اور عمدگی سے سجایا اپنی گفتگو کے ذریعے, جزاک اللہ. بس آخر میں صرف یہی کہنا چاہیں گے کہ جب ہم کسی بھی تناظر میں اب نام کے تعلق سے اگر کوئی بات آتی ہے, جیسا کہ ہم نے اب یہ بھی بتایا کہ اگر کہیں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے سب مل بیٹھ کر مشاورت کیجئے اور ایک جگہ پر متفق ہو جائیے. یقینی طور پر وہی بچے کی شخصیت کا اچھا اور بہتر نام ہوگا جو آپ سب محبت سے تجویز کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.